اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جانے دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید سے آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال بوسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس آیہ مقدسہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو اس آزمائشی لمحات میں نکلنے کے لیے قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، خصوصاً اہل پاکستان اس وقت مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں اور بہت سخت قسم کی آزمائشیں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو بیماریوں کا عام ہونا، یعنی وہ بیماریاں کہ جن کو ہم سیریس نہیں لیتے تھے، اگر کسی کے سر میں درد ہو بھی گیا تو وہ کہتا کہ ویسے تھکاوٹ کی وجہ سے ہے، سو جاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، پر دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض حضرات کی موت سر کے درد سے واقع ہو جاتی ہے۔ موشن لگ جانا، الٹیاں آ جانا، اس کو عام بیماریاں شمار کیا جاتا تھا، پر یہ جو عام بیماریاں ہیں یہ موذی بن گئی۔ پھر وہ بیماریاں کہ جن کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں تھا، نئی قسم کی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تو ایک طرف یہ آزمائش ہے کہ قسم کی بیماریاں ہم پر مسلط ہیں، اور پھر دوسری طرف موتیں عام ہو چکی ہیں۔ اچانک چلتے پھرتے بیٹھے بیٹھے ہی بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے پاس سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ہوتا، کسی سے معافی تلافی کروانے کا وقت نہیں ملتا، اچانک موتیں واقع ہو جاتی ہیں۔ پھر جناب موسم کے اندر تبدیلی ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، اور بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی انسانی طبیعتیں تو طبیعتیں، جانوروں کی طبیعتیں بھی بے حال ہیں۔ اور پھر بارش نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے کئی علاقہ جات ایسے ہیں کہ جہاں پر قحط سالی ہے، تھر، چولستان، بلوچستان، اور کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر گندے جوہڑ سے ایک طرف سے گدھا پانی پیتا ہے تو دوسری طرف سے انسان پانی پی رہا ہے۔ پانی وہاں پر میسر نہیں ہے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ پھر جناب ان سخت قسم کے حالات کے اندر سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ امت رعایا اس قدر پریشانی کے عالم میں ہے، اور ہمارے ظالم و جابر اور غافل حکمران وہ بجائے عوام الناس کا سوچنے کے وہ اپنے عہدوں کی فکر میں مبتلا ہیں۔ وہ آپس میں دست و گریباں ہیں، اس لیے نہیں کہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ تھر کے مسلمانوں اور انسانوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے، اور دوسرا کہتا کہ نہیں، اس بات پر دست و گریباں نہیں، بلکہ وہ ایک فانی کرسی پر بیٹھنے کے لیے آپس میں دست و گریباں ہے کہ جس کا پتہ نہیں ہے کہ جناب اس پر بیٹھنے کے لیے میں نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں ہے۔ پھر جناب ایک اور ہم پر آزمائش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہو یا بیرون ملک ہو، محنت ہم کرتے ہیں، پیسہ ہم کماتے ہیں، اور اپنے پیسے سے ٹیکس پاکستان کے بینکوں میں ہم جمع کرواتے ہیں، لیکن ہماری جمع پونجی جو ہے اس کو ہم پر استعمال کرنے کے لیے پالیسیاں امریکہ بناتا ہے، پالیسیاں IMF بناتی ہے، یعنی پیسہ ہمارا، ملک ہمارا، پر اس ملک کو چلانے کے لیے ہمارے دشمن مقرر ہیں۔
وہ اس کی پالیسیاں بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی کئی سخت قسم کی آزمائشیں اس وقت اہل پاکستان پر نازل ہیں۔ اور یہ کیوں ہیں؟ یہ آزمائشیں ہم پر مسلط کیوں ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور خلافت کے اندر مدینہ میں جب زلزلہ آیا نا تو زمین کانپی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور فرما کر آپ نے ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ لوگوں کہ تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ تمہارے گناہ کی وجہ سے اللہ کی زمین بھی کانپ گئی ہے؟ تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ زمینیں ایسے نہیں کانپتی، بارشیں ایسے نہیں رک جاتی، ظالم و جابر حکمران ایسے ہی مسلط نہیں ہو جاتے، بیماریاں ایسے ہی عام نہیں ہو جاتی، ان کا کوئی سبب ضرور ہے، اور وہ سبب پیدا کرنے والے تم ہو۔ وہ تمہاری طرف سے جناب کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے کہ یہ عذاب ہم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آزمائشیں ہم پر نازل ہیں، ان کے جو اسباب ہیں وہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا کر گئے ہیں۔ آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ میری امت پر یہ آزمائشیں آنی ہیں، اور آنی کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، فرمایا کہ اے مہاجروں کے گروہ، 5 آزمائشیں ایسی ہیں کہ جن میں تم کو مبتلا کیا جائے گا، جن آزمائشوں کو تم پر نازل کیا جائے گا۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، رحمت للعالمین نبی ہے نا، ہماری بڑی فکر کرتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ کی داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں جو سفید بال تھے، فرمایا کہ وہ کسی دنیاوی پریشانی کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ میرے محبوب پر جو بڑھاپا آیا وہ امت کی فکر کی وجہ سے آیا، اس امت کی بڑی فکر تھی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس امت کی بڑی فکر، آپ نے فرمایا کہ 5 آزمائشیں یا 5 چیزیں میری امت کے اندر آنی ہیں، پر میں ان 5 چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان 5 آزمائشوں سے تمہیں بچائے، اور اگر وہ آزمائشیں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں، وہ 5 آزمائشیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی حتی لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مدوا۔ آپ نے فرمایا کہ جب قوم کے اندر فحاشی، عریانی، بے شرمی، بے حیائی، فرمایا جب عام ہو جائے گی تو پھر اس قوم پر طاعون اور اس طرح کی ایسی نئی نئی بیماریاں اتریں گی کہ ان کے باپ دادوں نے بھی ان کا نام نہیں سنا ہوگا، ان کے باپ دادوں نے، ان کے اسلاف نے بھی ان بیماریوں کے بارے میں نہ سنا ہوگا۔ وہ بیماریاں ان پر مسلط ہو جائیں گی، لیکن کب ہوں گی؟ فرمایا جب قوم کے اندر فحاشی، عریانی، بے حیائی، بدتمیزی، بے شرمی، فرمایا یہ عام ہو جائے گی، تو اس وقت یہ بیماریوں کا نزول ہوگا۔ بلڈ پریشر کے مریض ہے ہر بندہ، جو بچہ ہے، بچوں کو ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں جی، پہلے سبب یہ بتایا جاتا تھا کہ گھریلو پریشانیوں کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے، اب بچے کو کیا پریشانی ہے جی؟ بچے کو شوگر ہوا پڑا ہے جناب جی۔ جو بیماریاں پہلے بڑوں کو کسی سبب سے لگتی تھی کہ جناب سگریٹ پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، گردے کا مریض بن گیا، آج وہ پیدائشی بچے اس مرض میں مبتلا ہیں جی۔ تو سبب کیا؟ فرمایا کہ بے حیائی، عریانی اور فحاشی کا عام ہو جانا ہے۔ اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہمارے اندر یہ بیماریاں آ چکی ہیں، اب ذرا سبب کو دیکھنے کے لیے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، کیا واقعتاً ہمارے اندر فحاشی اعلانیہ نہیں ہو رہی؟ بے حیائی عام نہیں ہوئی؟ تو بے حیائی اور فحاشی کے عام ہونے کا ایک نقصان تو یہ ہے، بیماریوں کا عام ہونا،
پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بے حیائی اعلانیہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر موت کو مسلط فرما دے گا، پھر موتیں مسلط ہو جائیں گی۔ بندہ کہے گا ابھی تو میرے ساتھ بات کی تھی جناب، ابھی تو جناب کھانا کھا رہا تھا اور اچانک فوت ہو گیا جناب۔ تو لہذا جس وقت بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہو جائے گی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بیماریوں کا بھی نزول ہو جائے گا، پھر موتیں بھی جناب اچانک واقع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب بے حیائی اور عریانی کس قدر عام ہے اس قوم کے اندر؟ اصل میں ایک ہوتا ہے کہ بے حیائی کو بے حیائی سمجھنا، اس کو جاننا کہ یہ بے حیائی ہے، فحاشی کو برا سمجھنا۔ لیکن آج ہم ایسی قوم ہے کہ ہم اس نہج پر کھڑے ہیں کہ ہم بے حیائی کو تہذیب کہتے ہیں اور بے شرمی کو ترقی یافتہ کہتے ہیں ہم لوگ، اور پورے بدن کو ڈھانپنے والے کو تنگ ذہن کہتے ہیں اور ننگے بدن والے کو ہم خوشحال قوم کہتے ہیں۔ آج اس نہج کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی تو رونا روتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ یارو نقصان ہوتے رہتے ہیں، کارواں لٹتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اصل میں دکھ اس بات کا ہے جس کا سرمایہ لوٹا، جس کی ڈکیتی ہوئی، جس کا نقصان ہوا، اس کو نقصان کا احساس ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نقصان کارواں کا لٹ جانا یہ جناب بڑی بات نہیں ہے، آیا تھا لوٹ کر چلا گیا۔ اصل نقصان یہ ہے کہ مالک کو اپنے نقصان کی خبر ہی نہ ہو، مالک کو اپنے نقصان کی فکر اور اس کا احساس ہی نہ ہو۔ تو جناب بے حیائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل میں دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ قوم بے حیائی کو بے حیائی سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ اسلام کہ جس اسلام کے اندر طواف بیت اللہ کرتے ہوئے حکم ہے کہ مرد جو ہے وہ رمل کرے۔ اب رمل کیا ہے؟ ایسے 3 چکر پہلوانوں کی طرح لگانے ہیں، لیکن رب کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عورت رمل نہیں کرے گی، عورت پہلوانوں کی طرح نہیں چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت نام ہے پردے کا، تو اسلام کے نزدیک عورت کا پردہ عزیز ہے۔ فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ پہلوانوں کی طرح چلے اور عورت کو چاہیے کہ وہ پہلوانوں کی طرح نہ چلے، کہیں ایسا نہ ہو اس کا سطر ظاہر ہو جائے، بے پردگی ہو جائے۔ صفا اور مروہ پر حکم ہے کہ دوڑو، بابا بھی دوڑ رہا ہے، جوان بھی دوڑ رہا ہے، بچہ بھی دوڑ رہا ہے، عورت نہیں دوڑنا، بھاگنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری بے پردگی نہ ہو جائے۔ تو شریعت کے نزدیک جس عورت کا پردہ اتنا عزیز کہ طواف میں رمل کی اجازت نہ ہو، صفا اور مروہ میں سعی کی اجازت نہ ہو، تو بتائیے کہ اس قوم کی بیٹیوں کی جناب کرکٹ ٹیم بن جاتی ہے۔ جو صفا اور مروہ پر نہیں دوڑ سکتی وہ کرکٹ گراؤنڈ میں لاکھوں لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے پینٹ شرٹ ڈال کے وہ دوڑ رہی ہے، تو کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جو بیٹی جو ہے صفا اور مروہ پر دوڑ نہیں سکتی وہ بولنگ کرا رہی ہے؟ اور وہ اسلام کہ جس کے اندر عورت کی اتنی تقدیس ہے، اس کی جناب عزت و ناموس کا اتنا خیال رکھا گیا کہ فرمایا کہ جب نماز پڑھے تو سینے تک ہاتھ اٹھائے اور اپنے سینے پر باندھ لے۔ کیوں جی؟ اس پہ پردہ زیادہ ہے۔ رکوع کرنا ہے تو سکڑ کر کرے، مردوں کی طرح پھیل کر اپنے پہلوؤں سے بازو کو جدا کر کے نہ کرے، سجدہ کرے تو زمین پر بچھ جائے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ شریعت کو عورت کا پردہ عزیز ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جو اسلام عورت کو نماز میں ایسے نہ کرنے دے، کیا وہ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہوگا کہ میری بیٹی جناب سیاسی جلسوں میں جا کر ایسے کرے، سیاسی جلسوں میں جا کر جھنڈے ایسے لہرائے؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کہ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ جس اسلام اور بانی اسلام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مردوں عورتوں کا اختلاط ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا خبردار خواتین، تمہیں سڑک کے درمیان چلنے کی اجازت نہیں ہے، سڑک کے کناروں سے چلو۔
تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے جب یہ فرمان صادر فرمایا تو ہم نے دیکھا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سڑک پہ بے شک کوئی بھی نہ ہوتا تھا، پھر بھی جناب دیواروں کے ساتھ چمٹ چمٹ کر چلتی، ان کے جناب کپڑے دیواروں کے ساتھ اٹک جاتے تھے پر وہ سڑکوں کے درمیان نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب نے منع فرمایا۔ تو جس محبوب کے نزدیک عورتوں کا جناب اس انداز سے کہ جناب کہیں پر مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، جس محبوب نے اس چیز کو ناپسند کیا، تو کیا وہ محبوب اس چیز کو پسند کرتے ہوں گے کہ آج میں نے ریسٹورنٹ چلانا ہے تو مجھے لڑکی بٹھانی پڑے گی؟ آج جناب کیا وہ محبوب یہ پسند کرتے ہوں گے کہ مسلمان کی بیٹی ہو اور جناب وہ جہاز میں غیر محرم کے سامنے بے پردہ ہو کر کہے لے سر کافی لیں گے یا چائے لیں گے؟ کیا وہ محبوب اس بات پر خوش ہوں گے کہ آج وہ اسلام کہ جس کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کافر کی بیٹی کو بے پردہ نہیں رہنے دیا، کیا میرے محبوب اس بات پر خوش ہوں گے کہ جناب جی گاڑیوں کے اندر آج مسلمان کی بیٹی بے پردہ ہو کر لوگوں کو پانی تقسیم کرتی رہے؟ کیا اس بات پر میرے محبوب خوش ہوں گے جناب سرے بازار مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے جناب، کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا؟ تو لہذا یہ فحاشی اور عریانی ہمارے ہاں عام ہوئی۔ سڑکوں پر چلے جائیں آپ لوگ تو سڑکوں کے اوپر جناب ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کے بینر لگانے پر لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، درود پاک کے بینر لگے ہوں اس کی تکلیف ہو سکتی ہے، تو پر ہم حیران ہوتے ہیں کہ سینما گھروں کے اندر جو فلمیں لگتی ہیں ان کی ننگی تصویریں روڈوں پر لگی ہوتی ہیں پر کسی کو درد نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ آج میں نے جناب 10 روپے کا صابن بھی بیچنا ہے تو اس کو بیچنے پر میرا گھر تب چلے گا جب میں اس کے اوپر ایک عورت کی تصویر لگاؤں گا۔ تو جس قوم کے اندر یہ فحاشی اور عریانی ہو تو وہ قوم کہتی ہے کہ جناب یہ کیسے ہو گیا، جناب یہ بیماریاں آ گئی ہیں، اور جناب یہ ٹاور کے مسئلے نہیں ہیں، اور جناب ہارٹ اٹیک اس لیے ہو جاتا ہے کہ ٹاور عام ہو گئی، شعاعیں ہو گئی تو فلاں ہو گیا، اور جناب یہ صرف باتیں ہیں۔ اصل بات کی طرف آئیں، اصل اپنی جناب غلطی کو تسلیم کریں کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے۔ کہ قوم کے اندر اس وقت فحاشی اور عریانی اس قدر عام ہے کہ جناب اگر کوئی بندہ فحاشی اور عریانی کے خلاف بات کرتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو فحاشی اور عریانی کا حامی ہوتا ہے ہم اس کو تھام لیتے ہیں۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب جو عورتوں کی نماز کا طریقہ بتایا اس میں آپ نے فرمایا نا کہ ایسے ہاتھ باندھے، یہاں تک ہاتھ اٹھائے۔ اصل میں یہ فقط دنیاوی محافل کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ مسئلہ دینی محفلوں کا بھی بن چکا ہے۔ ہمارے اندر کچھ جاہل قسم کے نعت خواں وہ آپ نے پیدا کیے، ہم نے نہیں۔ ہمارے اوپر نہ یہ الزام دیجیے گا کہ ہم تو جناب جس محفل میں گئے جانے سے پہلے ایک بات کی، بھائی ڈیمانڈ ایک ہے کہ وہاں پر غیر شرعی حالت کے اندر اور غیر شرعی کپڑوں کے اندر ملبوس نعت خواں نہیں آئے گا، اگر وہ آئے گا تو ہم نہیں آئیں گے۔ نہیں بلاتے لوگ تو کیا ہم مر گئے، میرے بچے نہیں پل رہے؟ لیکن کم از کم قیامت کے دن اس بات کا جواب دینے پر میرے پاس جواب تو ہے نا کہ مولا میں تو جناب لوگوں کو وہاں پر دین سکھانا چاہتا تھا پر ایسا بندہ وہاں پر موجود تھا کہ وہ لوگ اس بندے کو ترجیح دیتے تھے پر کسی عالم کو نہیں دیتے تھے۔ اور جناب جی بیٹھے ہوئے وہ عورتوں کی محفلوں کے اندر مرد نعت خوان آتے پڑے اور کیا کہہ رہے ہیں، ہاتھ چکو جی، جس نے مدینے جانا جناب ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ پڑھے، اور جاہل نماز کے اندر اجازت نہیں اور تیری نعت پڑھتے ہوئے اجازت ہوگی۔ تو یہ جو شعبدہ بات پیدا کیے ہیں یہ ہم نے نہیں، یہ آپ نے پیدا کیے ہیں۔ کئی مرتبہ محافل کے اندر جناب کوئی ڈھول ڈھمکے کے ساتھ نعت پڑھ رہا ہو، اگر ہم اس کو روکیں تو وہ نعت خواں جس وقت بگڑتا ہے نا تو میزبان عالم کو کہتے ہیں آپ چپ کر جائیں جناب، آپ چپ کر جائیں جناب۔ جب فیصلہ اس بات پر ہو جائے نا کہ ہاں بھئی یا عالم رہے گا یا یہاں پر نعت خواں رہے گا تو جناب میزبان نعت خواں کو رکھتا ہے، عالم کو کہتا ہے معذرت جی، معذرت کیوں؟ اس لیے کہ وہ اداکار، وہ فنکار، وہ کنجر پیسے دے کر بلایا گیا ہے، اور عالم تو بیچارہ مسجد میں سویا ہوا تھا، اس کو تو جا کر جناب جس دن محفل تھی گھنٹہ پہلے کہا کر صاحب ختم ہے تھے آ جانا جی، کر صاحب محفل تھے آ جانا، اس مسکین کو تو اس وقت بلایا گیا۔ تو جناب اس کو رکھا جاتا ہے کہ جس کو آپ پیسوں سے خرید کر لائے کہ ہمیں نعت سناؤ، اس عالم کو کہا جاتا ہے آپ چلے جائیں۔ ویسے محبتوں کا ہمارا معیار بڑا عجیب ہے۔ یہاں پر مسجد میں بیٹھ کر ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ناچ گانا، یہ گانے سننا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، سب یہاں پر بیٹھ کر مانتے ہیں، پر مزہ تو تب ہے نا جب شادی ہو
اور بیٹے کہیں کہ ابا جی ٹیپ چلانی ہے، گانے چلانے ہیں، تو باپ کہے بیٹا نہیں چلانا، مزہ تو تب ہے، پر نہ آہا ہم نے جناب جی دنیا گھومی، مطلب جتنی عمر کا حصہ ہے نکاح پڑھا ہے، کیونکہ اکثر ایسا سامنا ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے، لیکن اس کے باوجود گانے پھر بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب ہم نکاح پڑھانے آئیں گے، پر وہاں پر گانے نہیں ہونے چاہیے، کر صاحب نہیں ہوں گے۔ ایک تو بارات سے پہلے ہمیں بلا لیا جاتا ہے، بارات ابھی پہنچی نہیں ہوتی، کر صاحب کتھے ہو جناب کتھے ہو، پہلے بلا لیا جاتا ہے ٹائم سے پہلے۔ اب وہاں پر جب پہنچ جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے جناب گانے بند کر دیں۔ اب گانے بند نہیں ہوں گے، قاری صاحب کو الگ کمرے میں بٹھا دیا جائے گا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ اب جناب جی جس وقت نکاح ہوتا ہے تو اس وقت جناب وہ گانے باجے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر جناب جس وقت نکاح ختم ہوتا ہے تو پھر وہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، کر صاحب کھانا نہیں کھا کے جا رہے، کر صاحب روٹی تو کھا کے جاؤ نا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ زباں کاٹ کر میری کہہ رہا ہے وہ ظالم، اب تمہیں اجازت ہے حال دل سنانے کی۔ اور یارو گانے تم نے چلا دیے، پتہ بھی تمہیں ہے کہ ہمارے مسجد کا امام ہے، ہماری مسجد کا امام ہے، اگر اس فیلڈ کے اندر یہ بیٹھے گا، یہ محسوس ہوگا تو مصلی پر کھڑے ہو کر ہمیں نماز میں کیا تاثیر دے گا، یہ ہمیں نماز کے اندر کیسے سکون ملے گا۔ نہیں، کر صاحب روٹی کھا کے نہیں جا رہے ہو جناب، یہی تو پہلے جو کہتے ہیں نا قاری صاحب محبت ہے تو فلاں 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 ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ خطرے تاب و توارا امتحان است، عیار ممکنات جسم و جاست۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشکل وقت میں تو پتہ چلتا ہے کہ سچا محب کون ہے۔ ہاں یہاں پر بیٹھ کو تو ہر بندہ کہے گا کر صاحب جان بھی حاضر ہے، مزہ تو تب ہے نا کہ ایک طرف بچے ہوں کہ نہیں ابا جی گانا چلے گا، اور ایک طرف قاری صاحب ہو جس نے نکاح پڑھانا ہے وہ کہے نا جی ناچ گانا نہیں ہوگا، تو بندہ کہے کہ بچوں کو بیٹا تم نے جانا ہے جاؤ، پر قاری صاحب نہیں جائیں گے۔ کیوں جی؟ بات قاری صاحب کی شخصیت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے سچا کون ہے، ان دونوں میں سے نظریہ کس کا اچھا ہے۔ اب یہ قوم پھر کہے کہ جناب بیماریاں کہاں سے آگی، جناب ایسے آئی بیماریاں جس وقت اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو برحق جانتے ہوئے آپ بات شیطان کی مانیں گے، پھر بیماریاں ہی آئیں گی، پھر کرونا جیسی وبائیں پھیلیں گی جناب۔ پھر تو لہذا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یہ بے حیائیاں اور یانیاں جناب عام ہو جائیں گی نا، فرمایا پھر اس قوم کے اوپر جناب جی ایسی بیماریاں مسلط ہوں گی، پھر یہ اپنی زبانوں سے کہیں گے ساڑھے باپ دادے نے بھی نہیں سی سنیا جناب، ہمارے باپ دادوں نے بھی جناب اتنی عمریں گزاری ہے، ان کو جناب ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے پہلی چیز فرمایا کہ پہلا مسئلہ یہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا روک دے گی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا روک دے گا، اس وقت بارشیں رک جائیں گی جس وقت قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گی۔ اور فرمایا کہ لولا البہائم لم یمطروا، فرمایا کہ اگر یہ جانور یہ چوپائے نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کبھی کبھی بارش برساتا ہے یا زمین میں جو پانی رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی خشک فرما دیتا، لیکن ان جانوروں کے صدقے سے، ان بے زبانوں کے صدقے سے جناب وہ پانی ہمیں میسر آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت قوم اپنی مالوں کی زکوٰۃوں کو خود ہڑپ کرنا شروع کر دے گی، پھر بارشیں روک دی جائے گی۔ آج ہر بندہ جناب جی حساب لگا کر بیٹھا ہوا ہے، 7.5 تولے سونا جی، 12 لاکھ کی دکان کے اندر تیرا مال ہے، دکان کے اندر 12 لاکھ روپے کا مال ہے، پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ کیوں جی؟ میرے پاس تو 7.5 تولے سونا ہی نہیں ہے جی۔ 1,00,000 2 لاکھ کا تیرے پاس مال موجود ہے، میرے پاس زکوٰۃ فرض نہیں۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جناب میرے پاس 7.5 تولے سونا ہی نہیں ہے۔ تو جس کے پاس جناب جی 5 تولے سونا ہے، 7 تولے سونا بھی ہے اور کچھ پیسے بھی ہے، وہ بھی کہتا ہے میرے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ کیوں جی؟ میرے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ حضرات بیٹھے ہیں، یقین جانیے کہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہر بندہ اپنے اثاثہ جات مجھے بتائے، اپنے جناب جی جو گھر کے اندر موجود ہے وہ مجھے بتائے، اور جو کاروبار کے اندر موجود ہے، تو آپ میں سے اکثر بندے وہ ہوں گے جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہر بندہ تقریباً اکثر سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ پر تو زکوٰۃ لینا فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر جناب گھر کے اندر 1 تولہ سونا پڑا ہوا ہے،
اور جناب ایک تولہ سونے کے ساتھ اگر 10 روپے کا نوٹ ایسا پڑا ہوا نا کہ جس کو سال گزر گیا، زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہو گئی. اس لیے کہ زکوٰۃ کا نظام فقط سونا تھوڑی ہے، چاندی بھی تو ہے نا. 52.5 تولے چاندی کا بھی تو حساب رکھو. جو جناب آپ کے پاس انکم پڑی ہے، جو پیسہ جمع ہے، اس کا بھی تو حساب رکھو. تقریباً ہر بندے نے جناب کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، آپ کی کمیٹی جمع ہے. ممکن ہے جناب آپ جتنی کمیٹی دے چکے ہیں وہ جناب زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہو چکی ہو، اس پر زکوٰۃ جناب جی فرض ہے آپ کے اوپر. آپ کی ریٹائرمنٹ کا پیسہ ہے جناب، پر بات نہ کیجئے گا یہاں پر. ہاں، ریٹائرمنٹ کا پیسہ جناب وہ جو آپ کا جمع ہو رہا ہے اس پر جناب زکوٰۃ فرض ہے. تو جناب جس وقت ہم 7.5 تولے کا پلو چھوڑ دیں گے نا تو ہر بندہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، اور جب زکوٰۃ دینے والا ہوگا تو ملک پاکستان میں پھر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر لینے والا جناب یہاں پر نظر نہیں آئے گا. تو جس وقت ہر بندہ اپنے حساب سے کہ میرا نظریہ یہ تھا کہ جناب میرے اوپر فرض نہیں ہے، یہ کر کے کرے گا، پھر ایسے ہی انجانے کے اندر بھی بندہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینے کی بجائے وہ لیتا رہے گا. تو لہذا بارشوں کا نہ ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک سبب یہی ہے کہ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے. پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونہ وجور السلطان علیہم. او جناب یہ جو آیا نا صدر آیا، وزیر اعظم، یہ بڑا ظالم ہے. اگلا جو آئے گا نا جناب وہ ٹھیک ہوگا. جب وہ آ گیا اور جناب یہ بھی بڑا ظالم ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جب تک قوم نہیں بدلے گی نا ہر آنے والا حاکم پہلے سے بدتر ہوگا. اور جناب مشرف ٹھیک تھا جی، اور نہیں جی جناب نواز شریف ٹھیک تھا جی، او جناب جی وہ ٹھیک تھا جی، وہ ٹھیک تھا. کون سا آپ کو ٹھیک ملا؟ ہر بندے نے آ کر جناب قوم کا نہیں سوچا، اپنا سوچا. مجھے بتائیے نا کہ اس وقت تھر کا بچہ کہتا ہے مجھے پانی چاہیے، اور آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے مجھے کرسی چاہیے. آپ کی اپوزیشن کہتی ہے جناب ہمیں کرسی چاہیے. تو بتاؤ اس چیز کا نام ہے؟ ان کو آپ اپنے حکمران کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم حکمران مسلط ہوں گے، لیکن کب؟ سبب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جس وقت ناپ تول کے اندر کمی کی جائے گی، جس وقت جناب گندم کے توڑے کے اندر ریت بھر بھر کے شاپر ڈالے جائیں گے، جس وقت سوکھی گندم دکھا کر اس کے اندر گیلی گندم کو شامل کیا جائے گا، جس وقت آم کی پیٹی کے اوپر صاف صاف رکھ کے نیچے گلے ہوئے رکھے جائیں گے، تو جس وقت جناب 500 روپے سلائی لینے والا درزی رمضان سے پہلے شیشے پر لگا دے گا کہ بکنگ ختم ہو چکی ہے، اور لوگوں کو بلیک میل کر کے 500 لینے والا 2000 لے گا، فرمایا پھر وہ بندہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ ظالم آ گیا، کہ ظلم کی بنیاد تو تو نے رکھی نا، کہاں 500، کہاں 3000، کہاں 2000. تیرے پاس کچھ نہیں، تیرے پاس ایک حد درجے کی دولت ہے جس کو دیکھ کر تیرا دل بے ایمان ہو گیا. او بابا، وقت کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، اس کے سامنے تو خزانے کے منہ کھلے ہیں، وہ کیوں نہیں بگڑے گا؟ تو جناب دن کے وقت 1000 روپے 2000 روپے دیہاڑی کمانے والا ہے، تو ہیرا پھیری کرتا ہے، تو وہ کیسے نہیں لوٹیں گے پاکستان کو؟ دودھ کے اندر جناب کیمیکل ملا کر دوسروں کے بچوں کو تو مارے، اور پھر تو یہ کہے کہ حکمران ظالم ہے. کیا تو ظالم نہیں ہے؟ مرچوں کے نام پر جناب جی بھوسا تو لوگوں کو کھلائے، اور پھر تو یہ شکوہ کرے کہ جناب ظالم حکمران مسلط ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ظالم حکمران مسلط ہوں گے کب؟ فرمایا جس وقت ناپ تول میں کمی کی جائے گی، جس وقت ہیرا پھیری کی جائے گی، فرمایا اس وقت ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگ آئے، وہ جناب دعا کیجئے نا اللہ تعالیٰ یہ حاکم بدل دے، حجاج کی جگہ پر جناب کوئی دوسرا حاکم مسلط فرما دے. آپ نے فرمایا کہ اپنے اعمال بدل لو، پھر دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اپنے اعمال بدل لو، رب حاکم بدل دے گا. پھر آگے جو آپ نے بات کی، آپ نے فرمایا کہ جو حاکم ظالم ہوتا ہے وہ قوم پر رب کی عذاب کی صورت میں آتا ہے، اور رب کا عذاب تلواروں سے نہیں توبہ سے ٹلتا ہے، وہ توبہ کرنے سے ٹلتا ہے. یہاں پر جناب جی سورج گرہن چاند گرہن لگ جائے تو ہمارے ہاں ایک رسم بن جاتی ہے، حالانکہ اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو دیکھ کر گھبرا گئے، عرض کی حضور قیامت آ گئی؟ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان ایسی علامات کو دیکھ کر ڈر گئے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی جناب معاملات اسی طرح جاری ہیں، اس میں ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے.
ہم نے اس کو جناب ایک رسم کا نام دے دیا، ایک نظریے کا نام دے دیا کہ اس حالت میں باہر نہ نکلنا، جناب یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، لیکن جو اصل بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کو اکٹھا کر کے جناب اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ استغفار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو لہذا ظالم حکمران جناب ہمارے اعمال کے بدلنے سے، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کے اندر پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکمرانوں کے دل میری مٹھی میں ہے، جو قوم میری اطاعت کرتی ہے تو میں حاکم کے دل کو نرم کر دیتا ہوں، پھر وہ رعایا پن نرم ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو قوم میری نافرمانی کرتی ہے پھر میں اس حاکم کے دل کو سخت کر دیتا ہوں، اور اتنا سخت کر دیتا ہوں کہ وہ اپنی رعایا کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے، نچوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اب کہتے نہیں ہے مہنگائی نے مار دیا جناب جی، مہنگائی نے نچوڑ کے رکھ دیا جناب۔ ان کو ظالم کہنے سے پہلے اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز فرمایا جس وقت ناپ تول میں کمی ہوگی تو پھر ظالم حکمران جو ہے وہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ حَتَّى سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، فرمایا کہ جس وقت قوم اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو چھوڑ کر اپنے قانون بنائے گی نا، اپنے قانون نافذ کرے گی، پھر ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر دشمنوں کو ان پر مسلط فرما دے گا، یعنی ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہوگا۔ وہی بات ہے نا کہ ٹیکس ہم دیتے ہیں، بینکوں میں پیسہ ہمارا جمع ہے، پر اس پیسے کو تقسیم کیسے کرنا ہے یہ فیصلہ امریکہ کرے گا، یہ فیصلہ جو ہے IMF کرے گی جناب جی، کہ ہمیں کتنا بل دینا چاہیے جناب، کتنا ہمیں جناب ٹیکس دینا چاہیے، فیصلہ وہ کرے گی۔ بھائی پیسہ ہمارا، ملک ہمارا، صدر ہمارے، وزیر اعظم ہمارے، تم مامے لگے ہو۔ لیکن نہیں ایسا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کے نزدیک جناب اپنی عزت پہلے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عزت بعد میں ہے معاذ اللہ۔ اس قوم کے نزدیک جناب اپنی سیٹ بچانے کے لیے، اپنے عہدے کو بچانے کے لیے اگر لیڈر جناب جی کہے دھرنا دینا ہے، جلا دینا ہے، گرا دینا ہے جناب، فنا کر دینا ہے، تو یہ قوم کہتی ہے یہ آزادی کی جنگ ہے، ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور اگر یہی کام، بلکہ یہی کام نہیں، فقط سڑکوں پر اگر لوگ نکلے کس کے لیے، اور جناب فرانس نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے ہیں تو لہذا اس کے سفیر کو دھکے مار کے نکالو، تو اس قوم کو گولیاں مار کر چھلنی کر دیا جاتا ہے، اس قوم کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے، اور جناب بغیر کسی قصور کے ممبروں سے علماء کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور ماہ رمضان جیسے مہینے کے اندر مسجدوں کو ویران کر دیا جاتا ہے، اور یہ قوم کہتی ہے یہ دہشت گرد ہیں، یہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو جس وقت قوم کے نزدیک اپنے لیڈر کی عزت اور اس کی جناب جی محبت پہلے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت بعد میں ہو، تو پھر IMF جو ہے نا وہ باپ بنے گا، پھر اس نے فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، پھر وہ آپ کے صرف ملک کے نہیں، آپ کے گھر کے بھی فیصلے کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا جناب جی کیسے جینا ہے، کیسے جناب چلنا ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت قوم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اور اس کے قوانین کو جناب چھوڑ دیں گی تو پھر یہ حال ہوگا۔ پھر فرمایا کہ آخری بات فرمایا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ مَا عَطَلُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، فرمایا کہ جس وقت قوم کے ائمہ، قوم کے رہنما، قوم کے لیڈر اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے، الا ما جعل اللہ بأسهم بینہم، پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ جس وقت اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو چھوڑ دیا جائے گا، فرمایا اس وقت جناب قوم کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس قوم کی جناب جی اب رہنما اور لیڈر کون ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ جناب اگر نماز کے دوران ہماری شلوار تھوڑی نیچے ہو جائے نا تو ہمارے ناک میں دم کر دیتے ہیں آپ لوگ، صاحب آپ نے جناب شلوار نیچے ہوگی، حالانکہ مکروہ تنزیہی ہے، نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، پر یہ قوم اتنی دقیق نظر ہے، اتنی گہری نظر رکھتی ہے اپنے امام کے اوپر کہ جناب ٹخنوں سے نیچے جناب جی شلوار نہیں ہونے دیتی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ قوم شفقت چیمہ کو جناب ممبر رسول پہ بٹھا لیتی ہے، یہ قوم جو ہے وہ عامر لیاقت جیسے اور وہ جو عبدالقوی جیسے کو مفتی کہتی ہے، مذہبی سکالر کہتی ہے، یہ قوم غامدی جیسے عیاش انسان کو جناب اسلامی سکالر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اس قوم پر کہ جناب جس قوم کے نظریہ یہ ہے کہ جناب امام کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر امام جو ہے نا، امام اگر وہ نوافل چھوڑے گا تو قوم
سنت غیر موقدہ چھوڑنا شروع کر دے گی، اور اگر امام سنت غیر موقدہ چھوڑے گا تو پھر مقتدی سنت موقدہ چھوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ جس وقت امام سنت موقدہ چھوڑے گا تو قوم واجب سے دور ہو جائے گی۔ فرمایا جب امام واجب چھوڑے گا تو قوم نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے گی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ امام کو ہر طرح سے اپنے آپ کو پرفیکٹ رکھنا چاہیے، لیکن صرف گلہ اس چیز کا ہے کہ جناب جس طرح امام پر گہری نظر رکھی جاتی ہے نا، اس طرح جناب جس کو آپ سن رہے اس پر بھی دیکھیں کہ جناب یہ بندہ دین بیان کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ یہ بندہ ساری مطلب کہ پورا سال ناچ گانا کرتے ہوئے جناب جی فحاشی پھیلاتے ہوئے، مجھے پہلے گلا یہ تھا، میں نے کہا یار اس کی نہ داڑھی شریف ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ عام سا بندہ چڑھ گیا۔ وہ تو بعد میں جناب پتہ چلا وہ تو فلمیں بناتا ہے جی، وہ تو اداکار ہے، اور جناب اس کو ممبر رسول پہ بٹھایا، اور وہ کمینہ کیا کہتا ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کر، میں ایم ہی نہیں بیٹھیا مال کا بٹھایا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ظالم مالک یہ چاہتا ہے کہ ایک فاحش قسم کا انسان، ایک گندا انسان جو سارے جناب جی پورا سال اور جناب جی عام دنوں کے اندر بھی وہ عورتوں کے ساتھ اختلاط رکھے، اب رب یہ چاہتا ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھے، وہ رب یہ چاہتا ہے نہ کوئی دین کی بات کرنی جناب، نہ کوئی، اور پھر جناب وہ کوئی مسئلہ بیان کر دے، اگلے دن ہمیں آ کے کہتے ہیں کر صاحب یہ مسئلہ ایسے تھا جی، کر صاحب وہ تو ایسے مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ بھائی جس سے تم دین لینے کے لیے گئے تھے، میں حیران ہوں کہ جناب کاٹتا موچی بھی ہے اور کاٹتا ڈاکٹر بھی ہے، لیکن کبھی کسی نے ڈاکٹر کے لیٹ آنے پر موچی کو نہیں پکڑا، جناب کٹنا تو بھی ہے نا، تو ہی کٹ دے پیٹ۔ کبھی کسی نے جناب جی ڈاکٹر کے لیٹ آنے پر موچی کو لے کر نہیں گیا آپریشن کے لیے۔ میں حیران ہوں کہ جناب علماء آپ کے یہاں پر موجود ہیں، ان کے موجودگی کے اندر جناب آپ ایسے لوگوں کو ممبر رسول پر بٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جناب مذہبی سکالر کا نام دیتے ہیں، اور کل کو یہ لوگ جس وقت غیر شرعی کام کرتے ہیں پھر پتہ کیا کہتے ہیں لوگ، مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں جناب جی، مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ بھائی تم نے مولوی کی تعریف پڑھی نہیں ہے۔ مولوی جناب ہے تو فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، مولوی ہے تو جناب عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جناب جو سفر پر نکلے تو راستے کے اندر ایک عبائے کے اندر برقعے کے اندر ایک خاتون تھی، آپ جناب تانگے پر بیٹھے تو وہ بھی بیٹھ گئی، آپ کی نظریں جھکی ہوئی، آپ جس وقت گھر میں داخل ہوئے دروازہ بند کرنے لگے تو وہ خاتون اندر آنے لگی، آپ نے فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا گھبرائیے نا، میں آپ کی زوجہ ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ جناب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، مولوی کہتے کسے ہیں؟ جناب خود جناب عالم آپ گھڑے، اور جناب جنہوں نے جناب دین کی دال کا جن کو پتہ نہ ہو ان کو مذہبی سکالر آپ کہے، کل کو وہ الٹا کام کرے تو پھر آپ ہمارے پیٹے پڑے کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں۔ جناب اپنی ترجیحات کو بدلیں، اپنی ترجیحات کو بدلیں، جو علماء حق ہے ان کا ساتھ دیں۔ قسم سے آپ جناب جی ٹھیک ہے دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں نکاح ہم سے پڑھاتے ہیں، نہ پڑھائیں، آپ وکیلوں سے جا کر پڑھانا شروع کر دیں، سارے کام آپ کر لیں گے۔ پر سنیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے بھی گئے تو جنت کے اندر بھی علماء کی آپ کو ضرورت رہے گی، آپ کو جنت کے اندر بھی علماء کی ضرورت رہے گی۔ آپ کی حضور وہاں پر کس چیز کی ضرورت کہ ہر چیز انسان کو میسر آ جائے گی، ہلکے سے ہلکا جنتی ہوگا، اس کو بھی جناب اتنا ملے گا کہ اس کے سوچ و گمان سے دور ہوگا، پھر حضور ضرورت کس چیز کی رہے گی؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جنتی کو جناب اس کے اعمال کے مطابق اس کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا، 100 گنا زیادہ عطا فرمائے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ اتنا کچھ ملنے کے بعد رب فرمائے گا کہ اے میرے جنتیوں میں تمہیں کچھ اور عطا نہ کروں؟ بتاؤ کیا مانگتے ہو ہمیں؟ پھر وہ جنتی سوچیں گے کہ یار ہر چیز مل گئی، سوچے تو کھانے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے جناب جی، حورو جناب جی غلمہ ہر چیز موجود ہے، کیا مانگے؟ پھر جنتی علماء کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے جناب بتائیے نا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں ابھی تک ملی نہیں ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا پھر علماء بتائیں گے کہ مانگنا ہے تو پھر رب سے رب کا دیدار مانگو، رب کا دیدار مانگو۔ تو جناب علماء کی قدر کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کی ان بے وفائیوں کی وجہ سے یہ علماء گنگ ہو گئے تو خدا کی قسم ہے یہ غامدی جیسے جو علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں نا مذہبی سکالر کہتے ہیں، یہ آپ کی بچیوں کو ننگا نہ کر دے تو بات کیجئے گا۔ اس کے نزدیک جناب یہ بوس و کنار کرنا، غیر محرم سے ہاتھ ملانا، وہ کہتا ہے یہ غیر شرعی ہے ہی نہیں، اس کو غیر شرعی وہ کہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا کرے جناب، آپ تو علماء حق کا ساتھ دیتے کوئی نہیں ہے۔ علماء کے پاس آئے، آپ کو بتایا جائے جناب ہم جب بات کرتے ہیں جناب دیور جو ہے یہ غیر محرم ہے، جناب یہ آگ ہے، تو ہمارے اوپر لوگ چڑھ دوڑتے ہیں جناب انہوں نے جینا ہی حرام کر دیا، اور جناب اگر اس سے جینا حرام ہوتا ہے تو پھر ہم نے نہیں کیا، پھر یہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے تو وہ بیان کیا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جناب اس امت پر مسواک کی مشقت کو بھی پسند نہیں فرمایا،
فرمایا دل یہ چاہتا ہے کہ جناب ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض قرار دوں، پر نہیں، میں نہیں چاہتا یہ نہ ہو کہ میرے امتی جو ہے مشقت میں پڑ جائیں۔ تو جس محبوب نے مسواک کی مشقت کو پسند نہیں نہ فرمایا، اس محبوب نے فرمایا جب غیر محرم کی بات ہوئی، پوچھا حضور دیور؟ فرمایا نہ دیور تو آ گئے، فرمایا دیور تو آ گئے۔ تو خدا را دین کو سمجھیے اور صحیح معنوں میں دین کے پہلو میں آئیے، یہ نہ ہو کہ جناب وہ وقت نکل جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ امام تلاش کریں گے پر نماز پڑھانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا، کوئی ان کو امام نہیں نماز پڑھانے کے لیے ملے گا۔ یہ اس وقت اسی وقت پیدا ہوگا نا۔ مجھے بتائیے نا کہ آپ ایک عالم کے ساتھ برا سلوک کریں گے، اس کو آوازیں کسیں گے، طرح طرح کے الزامات لگائیں گے، اس کی جناب تذلیل کریں گے، اور کل کو جناب وہ کیا سوچے گا؟ وہ یہی سوچے گا نا کہ یار میرا بچہ ڈاکٹر بنے تو ٹھیک ہے، پیسہ تو کمائے گا نا۔ آج کہیں ہم نے دیکھے کہ جناب بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے بچے جناب کوئی پولیس میں آفیسر ہے، کوئی انجینئر بنا ہوا ہے، تو کوئی کیا بنا ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے دینداروں کا جناب جو تقدس تھا اس قدر پامال کیا کہ لوگوں کے نزدیک، جو انگریزوں کے نزدیک تھا نا، کہ انگریز جو تھے جناب انہوں نے علماء کی قدر ایک کمی کے برابر کر دی تھی، وہ جناب اس وقت وہ نظام ہم نے چلایا۔ اور اگر یہ نظام چلتا رہا نا تو پھر کوئی اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنائے گا، پھر کوئی اپنے بچے کو عالم دین نہیں بنائے گا۔ وہ یہی ابھی بھی لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اس میں پیسہ کوئی نہیں، اس میں قدر کوئی نہیں جناب جی، لوگ حلوہ خور کہتے ہیں، وہ لوگ فلاں فلاں کہتے ہیں، لوگ فلاں فلاں کہتے ہیں۔ تو خدا را اتنا نہ دین کو ذلیل کریں کہ کل جس وقت مر جائے تو قبر پر دعا کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، اور آپ کے بچے بھی جناب جی غسل دینے کے لیے جناب خود کترا رہے ہوں، اور جناب جی علماء کو تلاش کرتے رہے پر ان کو غسل دینے والا کوئی نہ ملے، اور ایک عیسائی آ کر جناب آپ کو غسل دے، آپ کو عیسائی آ کر چوڑا کر غسل دے، اس وقت سے ڈرتے رہے۔ اور جناب کم از کم دین سے اتنی وفا کر کے جائے کہ جس وقت قبر میں جائے تو کم از کم ایک مرتبہ مسجد کا امام آ کر دعا تو کر دے نا، کم از کم دینداروں سے اور دین سے اتنی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب